اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم کہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ ایمان میں داخل ہونے کے بعد یا ایمان والوں میں پیدا ہونے پر ہر شخص یعنی ہر بالغ مرد اور عورت پر سب سے پہلے نماز فرض ہے۔ دین کے ستونوں میں سب سے اہم ستون نماز ہے، جسے ہم پلر بھی کہہ سکتے ہیں، یا ستون کہیں یا پلر کہیں، وہ نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی کوئی شخص دین میں داخل ہو یا دین والوں میں پیدا ہو، جو دین پہ عمل کرتا ہو، اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور قرآن مجید پر ایمان لانا، تمام نبیوں پہ ایمان لانا، قیامت پر بروز قیامت، روز محشر پر ایمان لانا، یہ تمام ایمان کی جو خصوصیات بتائی گئی ہیں، اس کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد ایمان میں داخل ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد یا ایمان والوں میں پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا اس پہ فرض نماز ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تم سے مرنے کے بعد نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہر شخص سے مرنے کے بعد نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہر مسلمان پر اپنے مقررہ وقت پر 5 نمازیں فرض کی گئیں، اور یہ تحفہ ہمارے نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کے وقت دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بخشی، نماز فرمائی کہ آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، اپنی امت کو 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں یہ بتائیں۔ اب ہمیں معراج کے اس واقعے سے بھی پتہ چل گیا کہ صلاۃ یعنی نماز کتنی اہم ہے، اور نماز کے بارے میں ایک دن الگ الگ موضوع رکھ کر، اور شب معراج کا ہم ایک الگ موضوع رکھ کر انشاءاللہ اس پر سمجھنے کی اور سیکھنے کی اس سے کوشش کریں گے، اور اس بات کو بھی ہم کریں گے جو شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، جو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے، وہ ایک الگ موضوع رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس پر صحیح حدیثوں کے ذریعے بھی ہم علم حاصل کریں گے۔ آج ہم نے اپنا موضوع یا ٹاپک یہ رکھا ہے کہ نماز میں ہم جو سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں، اصل میں ہم عربی میں کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا اپنی زبان میں ہمیں ترجمہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ہم جو بھی نماز میں سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں وہ سب عربی میں ہوتی ہیں، تو اس کا اپنی زبان میں ہمیں ترجمہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ بے شک عربی میں صحیح طریقے سے صحیح تلفظ کے ساتھ نماز ادا کرنا ہمیں فرض ہے، واجب ہے، اور ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہم پر صحیح تلفظ سیکھنا ضروری ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے عربی کے صحیح تلفظ، اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ باقی قبول فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کو اپنے سامنے ایک فرض رکھ کر اس کو سیکھیں۔ یہ مجھ پر فرض ہے کہ میں نماز صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھوں، اس کو صحیح طرح سے ادا کرنا سیکھوں، یہ ہم سب پر فرض ہے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ لیکن ہم جو سورہ یا آیت مبارکہ نماز میں پڑھ رہے ہیں، اگر ہمیں ان کا ترجمہ یا مفہوم پتہ نہیں ہوگا تو ہم اسے اپنی زندگی میں کیسے اتاریں گے، اس پر عمل کیسے کریں گے؟ کیونکہ عربی میں جو ہم سورہ مبارکہ یا آیت مبارکہ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہماری نماز میں ذوق اور شوق پیدا نہیں ہو پاتا۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ اس کا ترجمہ بھی سمجھیں، اس کا مفہوم سمجھیں، اور پھر سب سے بڑی بات اس کا جو مین مقصد ہے، خاص مقصد ہے، وہ ہے اس پر عمل کرنا۔ تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتارا، اس لیے نازل کیا کہ لوگ اسے پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو عمل کریں۔ اس لیے ہماری زندگی میں قرآن مجید کا ایک اہم کردار ہے، ہم پر قرآن مجید پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہم پر فرض ہے۔ آج ہم ان خاص سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے جو اکثر نماز میں پڑھی یا پیش کی جاتی ہیں یا امام صاحب سے سنی جاتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم سورہ عصر کے بارے میں پڑھیں گے۔
اور پھر سیکھیں گے۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے کیا فرما رہا ہے، اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ قرآن مجید کا ترجمہ جو الگ الگ مفسرین اور علماء اکرام نے لکھا ہے اور ہم تک پہنچا ہے، ان سبھی کا مطالعہ کیا جائے، یعنی ایک سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھ کر ایک مفہوم نکالا جائے، کیونکہ بے شک اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے صرف اور صرف ایک ہی قرآن نازل فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے نبی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس امت کے ایک اور ایک اکیلے نبی ہیں، اور انہی پر ایک قرآن مجید نازل کیا گیا، ان پر ایک قرآن مجید اتارا گیا۔ اب اس قرآن مجید کو عربی میں تو ایک ہی قرآن مجید ہے، اور ایک ہی قرآن مجید کو تمام دنیا تمام امت پڑھتی ہے، لیکن عربی میں لفظوں کے ایک سے زیادہ معنی، ایک سے زیادہ مفہوم نکلتے ہیں۔ اسی طرح سے جس لینگویج میں، جس زبان میں، جس بھاشا میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اس میں بھی ایک ورڈ کے، ایک لفظ کے پریائے واچی، سمانارتھی یا سینونیمس ہوتے ہیں، اس لیے اسے ایک سے زیادہ ترجمے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک لفظ کو دو یا تین، کئی بار ایک سے زیادہ اس کے معنی نکلتے ہیں، اس لیے الگ الگ مفسرین نے اور الگ الگ علماء اکرام نے اپنے ترجمے میں اس کا کچھ ایک سے زیادہ معنی اور اس کا مفہوم پیش کیا ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھیں، جس سے ہم اور زیادہ واضح ہو سکے کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں، سورہ مبارکہ میں کیا فرما رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک قرآن شریف عربی میں پڑھیں، پھر اس کا ایک ترجمہ پڑھیں، پھر کوشش کریں ایک سے زیادہ ترجمہ پڑھنے کی، تو اور باتیں واضح اور کلیئر ہو جاتی ہیں۔ یہ بات پہ ہمیں غور کرتے ہیں، اور ہم غور کرنا ضروری ہے، اور ہم نے بھی اس میں کوشش کی ہے کہ ایک سے زیادہ ترجمہ ہم پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں کو معاف فرمائے۔ سب سے پہلے ہم پارہ نمبر 30 کی سورہ دوحہ، سورہ دوحہ کا مفہوم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اس پہ آپ غور کیجئے گا۔ سورہ دوحہ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سورج یا آفتاب یا دن کی روشنی کی قسم، اور رات کی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بخشی، کچھ دنوں کے لیے وہی اترنا، وہی نازل ہونا بند ہو گئی تھی، رک گئی تھی اس کا سلسلہ، اس کی حکمت اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہتر۔ تو کچھ وقت تک وہی نازل نہیں ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے، سوچنے لگے کہ کہیں میرا رب مجھ سے استغفر اللہ نعوذ باللہ ناراض تو نہیں ہو گیا، خدا نہ خواستہ کچھ تکلیف تو نہیں مجھ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ مبارکہ اور یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کے اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا اور آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور البتہ آخرت تو آپ کے لیے دنیا سے بہت بہتر ہے۔ ایک تسلی دی گئی کہ آپ کے لیے دنیا سے بہتر آپ کی آخرت ہے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آخرت میں آپ کو اس طرح سے نوازا جائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہماری امت کے لیے اس سے بڑی کیا خوشخبری ہو سکتی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی سب سے زیادہ فکر ہے، ہمیشہ فکر رہی۔ تو یہ ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے کہ ہمارے نبی راضی ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب ہماری بھی مغفرت ہوگی انشاءاللہ، ہماری بھی شفاعت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر فرمایا کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر جگہ دی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، آپ یتیم ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سنبھالا، انہیں ان کی ذمہ داری کو دوسروں تک پہنچائی، دوسروں تک انہیں ان کی ذمہ داری دوسروں کے ہاتھ میں ڈالی، اللہ نے ان کی خود دھیان رکھا، انہیں نبی بنایا۔
تو یہ یہاں بات بتائی جا رہی ہے کہ کیا آپ یتیم نہیں تھے اور پھر ہم نے آپ کو جگہ دی، مطلب ہم نے آپ کو مقام دیا، ہم نے آپ کو نبی بنایا، اور آپ کو ہم نے پایا کہ آپ ہماری راہ کی تلاش میں کھو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے، ہے نا؟ وہی نازل ہونے کے پہلے آپ پر نبوت کا اعلان ہونے کے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بولا کہ آپ ہمیں تلاش کرتے تھے اور ہم نے آپ کو صحیح راہ بتا دی، تب ہم نے آپ کو اپنی راہ بتا دی، اور ہم نے آپ کو غریب پایا، یعنی وہی بات جو میں نے بتائی، بچپن میں یتیم ہو گئے، غریب تھے، پھر آپ کو غنی کر دیا۔ اب یہاں غنی صرف مال سے نہیں، یہاں غنی سے مطلب کہ آپ کو نبی بنا دیا، تمام نعمتیں، تمام صلاحیتیں، سب کچھ عطا کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کبھی غلط استعمال نہ کیا۔ آپ چاہتے تو سب کچھ پا سکتے تھے، ان کے ایک اشارے پر فرشتے سب کچھ پیش کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ فرشتوں کے ذریعے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادہ زندگی جی، سادہ زندگی بسر کی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک عام انسان کی طرح زندگی جی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا، بس جو یتیم ہے اس پر دباؤ نہ ڈالو۔ پھر یہ سب کے لیے ایک سیکھ آئی ہے کہ جو یتیم ہے اس پہ کسی طرح کا دباؤ نہ ڈالو، اس کو پریشان نہ کرو، اور سوال کرنے والے کو جھڑکو نہ۔ مطلب جو بھی آپ سے مانگنے آئے، کچھ سوال کرے، کچھ چاہت رکھے، تو اس کو آپ کبھی بھی جھڑکو مت، اس کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، خلوص اور اخلاص سے پیش آؤ، اور جو بھی آپ کے رب کی نعمتیں ہیں اس کا اظہار کرو۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سکھایا ہے۔ اصل میں یہ جو کچھ آیت مبارک نازل ہوتی ہیں، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ تمام امت کے لیے ہوتی ہیں، تو اس طرح سے ان کو جوڑ کر ملا کر ایک سورہ مبارکہ بنائی جاتی ہے۔ تو اس میں کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہی ہیں، اور کچھ مخلوق کے لیے، دوسری امت کے لیے کہی ہیں، کہ جو بھی آپ کا رب آپ کو نعمت دے اس کا اظہار کرو، اس کا بیان کرو، مطلب اس کا شکر ادا کرو، اور اسے چھپاؤ مت۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نعمتوں کو چھپانا اور بدحالی دکھانا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ آپ کے رب نے جو نعمتیں آپ کو دی ہے اس کا اظہار کرو۔ اتنی بہترین سورہ مبارکہ یہ ہے، سورہ دہا۔ اب اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ جو اکثر نماز میں پڑھی جاتی ہے، سورہ انشرا۔ سورہ انشرا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ علم اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کا ایک مفہوم یہ بھی نکل رہا ہے، اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ چاک کیا گیا، اور اس کو آب زمزم سے دھویا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کو معراج کے پہلے سب یہ واقعہ گزرا، تو اس کا ایک یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جاننے والے ہیں۔ تو کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، یعنی کہ آپ کو علم سے نہیں بھر دیا، آپ کو سب علم نہیں دے دیا؟ سینہ کھولنے کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے سب علم دے دیا، تمام باتیں سکھا دی، سارا ظاہری اور باطنی علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا، اور صحیح اور غلط میں فرق سمجھنا سیکھ لیا۔ یہ بھی ایک سینہ کھولنا ہے کہ انسان اچھی بری بات میں فرق سمجھ لے، اس پہ عمل کرنے لگ جائے، تو یہ بھی اس کا ایک سینہ کھل گیا، اس کے لیے ایک ظاہری اور باطنی علم کا سب کچھ پتہ چل گیا، یہ بھی ایک اس کے معنی نکلتے ہیں۔ اور کیا آپ سے وہ بوجھ نہیں اتار دیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی بوجھ تھا، امت کی فکر تھی، وہ اتار دیا، اس کے لیے تسلی دی۔ جس نے آپ کی پیٹھ جھکا دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غمگین اور غمزدہ رہتے کہ میں کس طرح سے اس امت کی ذمہ داری نبھاؤں گا، اور لوگ دین میں داخل ہونے میں دیری کر رہے تھے، لوگ سمجھ نہیں رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی۔ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، سبحان اللہ، ورفعنا لک ذکرک ہم پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بار مرتبہ بیان کیا گیا، آپ کی خوبی بیان کی گئی، آپ کا درجہ بتایا گیا امت کو کہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، سبحان اللہ۔ مطلب آپ سب سے بہتر ہیں اس امت میں، بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر ایک امت کے لیے بھی تسلی ہے، امت کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مطلب ہر تکلیف، پریشانی، امتحان کے ساتھ آسانی بھی رکھی اللہ تعالیٰ نے، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ڈبل فرمایا، پھر سے بولا
यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी, मतलब हमको सब्र रखना है और भरोसा और ईमान रखना अल्लाह ताला पे। जब भी उम्मत पे कोई परेशानी आए, इंसान पे कोई परेशानी आए, तो यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है। बस जब आप फारिग हों, अब ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पूरी उम्मत को बताई जा रही है कि जब भी आप फुर्सत में हो, जब भी आप फ्री हो, जब भी आप फारिग हो, तो इबादत में लग जाएं, अल्लाह की इबादत में लग जाएं और अपने रब की तरफ दिल लगा लें। सुभान अल्लाह। अपने रब की तरफ दिल लगा लें। इसके बाद सूरह 3 में अल्लाह ताला फरमाता है, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम फरमाने वाला है। अंजीर और जैतून की कसम, और तूर सीनीन यानी सीनीन तूर के पहाड़ की कसम, और इस अमन वाले शहर की कसम। बेशक हमने इंसान को बहुत ही खूबसूरत सांचे में ढाल कर बनाया। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया, सब सलाहियतें दी। और इस तरह से ये भी पता चला कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हुआ अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, उसका भी इशारा हो रहा है। हमने उन दोनों को बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया, खूबसूरत उनमें सलाहियतें रखी। फिर हमने उसे नीचे गिराकर बहुत ही खस्ता हालत में डाल दिया। अब ये इंसान के लिए भी है, आम इंसान के लिए भी, कि वो अपने आमाल से, अपने कर्मों से नीचे चला जाता है, गिर जाता है, अपने हरकतों से, अपने गुनाहों से। और एक इशारा ये भी हम समझ सकते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, माँ हव्वा अलैहिस्सलाम से जो गलतियाँ हुई, उसके कारण उन्हें, उसकी बिना पर उन्हें जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया। तो ये इसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे इशारे छुपे हुए हैं। अल्लाह बेहतर जानने वाला है, लेकिन तर्जुमा हम जो पढ़ रहे हैं उसमें यही लिखा है कि फिर हमने उसे नीचे गिराकर बहुत ही खस्ता हालत में डाल दिया। मगर जो ईमान लाए और नेक काम किए, तो उनके लिए ऐसा बदला है जो कभी खत्म ना होगा। है ना, ईमान लाने पर और नेक काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा बदला है। अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया है कि हमने तुम्हें बहुत अच्छा बनाया, बहुत खूबसूरत सांचे में बनाया। अब गलती करो तो तुम्हारी खुद के अमाल हैं, फिर उससे तुम नीचे गिर जाओगे। और ईमान लाए और नेक काम किए तो उनके लिए बहुत अच्छा बदला है जो कभी खत्म ना होगा, मैंने मतलब हमेशा जन्नत में उसका बदला हमेशा हमेशा के लिए। फिर इस बयान के बाद तुमको इंसाफ के दिन के मामले में कौन झुटला सकता है ना। फिर ये फरमाया कि इंसाफ का दिन मतलब बरोज़ क़यामत, आखिरत के दिन के लिए कौन झुटला सकता है, उस दिन आपका फैसला होकर रहेगा। क्या अल्लाह सब फैसला करने वालों से अच्छा फैसला करने वाला नहीं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हम सबसे अच्छा फैसला करने वाले हैं। क्या अल्लाह सब फैसला करने वालों से अच्छा फैसला करने वाला नहीं है ना। तो ये एक सूरह मुबारक थी। अगली सूरह मुबारक जो अक्सर सूरह कद्र में पढ़ी जाती है और अक्सर लोग नमाज में पढ़ते हैं, शब कद्र में पढ़ते हैं, सूरह कद्र, शब कद्र में पढ़ी जाने वाली सूरह मुबारक सूरह कद्र अक्सर नमाज में हम पढ़ते हैं ना। शब कद्र की रात में, रमज़ान मुबारक में, ताक रातों में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरह कौन सी है, सूरह कद्र। इसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम फरमाने वाला है। बेशक हमने इस कुरान को शब कद्र यानी लैलतुल कद्र में नाजिल किया। बेशक हमने इस कुरान को शब कद्र यानी लैलतुल कद्र में नाजिल किया, है ना। ये कुरान मजीद में ही फरमा दिया अल्लाह ताला ने कि रमज़ान में लैलतुल कद्र में नाजिल किया गया, जिसे हम शब कद्र भी बोलते हैं। और आपको मालूम है कि कद्र वाली रात क्या है या लैलतुल कद्र क्या है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सवाल कर रहा है, मतलब कि हर बंदे को, हर इंसान को पता भी नहीं कि वो कितनी बरकत वाली रात है, कितनी अजमतों वाली रात है। तो क्या तुम क्या जानो या आपको क्या मालूम कि कद्र वाली रात क्या है। शब कद्र 1000 महीनों से भी बेहतर रात है। अब इसकी अजमत अल्लाह ताला ने फरमाई आगे की आयत मुबारक में। पहले सवाल किया, फिर बताया, खुद बताया, ये 1000 महीनों से बेहतर रात है। इस रात में फरिश्ते और रूहुल अमीन मतलब जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद उतरते हैं अपने रब से हर काम का हुक्म लेकर। अल्लाह ताला उन्हें तमाम हुक्म देता है कि इस बंदे को, इस बंदे के लिए ये नेमतें हैं, ये बरकतें, ये रहमतें हैं, ये इसकी इस्तगफार मतलब तौबा कबूल की जाएगी, इसके नामा अमल में ये लिखा जाएगा, इसकी दुआ ये कबूल की जाएगी, इसे ये इसका बदला दिया जाएगा। तो तमाम हुक्म लेकर फरिश्ते और रूहुल अमीन खुद इस रात में उतरते हैं। इस रात में फज्र के तुलू होने तक सलामती ही सलामती, यानी कि मगरिब से लेकर सुबह सादिक तक, फजर तक
सलामती ही सलामती। पूरी रात अल्लाह ताला इसमें रहमतें और नियामतें बरकतें सब नाजिल फरमाता है। इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि ये सूरह कद्र में शब कद्र की या लैलतुल कद्र की बरकतें और खूबियां बताई गई। इसके बाद अक्सर हम पढ़ते हैं जो सूरह मुबारका वो है सूरह अस्र। सूरह कद्र के बाद अक्सर नमाज में पढ़ी जाती है सूरह अस्र। बहुत छोटी, कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरतों में से है, लेकिन बहुत बड़ी बात इसमें कही गई है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम फरमाने वाला है। वक्त असर की कसम, है ना, ढलते वक्त की कसम। वक्त असर या ढलते वक्त की कसम, यानी कि इसमें अल्लाह ताला जो असर का वक्त है उसकी कसम खा रहा है, जो वक्त गुजर रहा है उसकी कसम खा रहा है, या जमाने की कसम। एक तर्जुमा, एक मफहूम इसका ये भी निकलता है कि जमाने की कसम। अब जमाने का वक्त गुजरता जा रहा है। असर का वक्त हमने देखा किस तरह से गुजरता है और मगरिब आ जाती है, उस तरह से ये जमाना भी गुजर जाएगा। ये भी एक इसका तर्जुमा मफहूम निकलता है। ढलता वक्त है, वक्त असर है, जमाने की कसम। बेशक इंसान घाटे में है, खसारे में है। इंसान कहाँ है? खसारे या घाटे में है। हर इंसान खसारे घाटे में है, मगर जो लोग ईमान लाए। बस कौन लोग बच रहे हैं? मगर जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए और हक पर कायम रहे और सब्र की दावत देते रहे, एक दूसरे को हक और सब्र की वसीयत करते रहे, दावत देते रहे, वही लोग नुकसान से बच गए, वही लोग घाटे से खसारे से बच गए। बस इतनी सी छोटी सी सूरह मुबारक में कितनी अच्छी बात कही कि हर इंसान घाटे में है सिवाय उनके जो ईमान लाए, नेक काम किए और हक पर कायम रहे और सब्र की दावत देते रहे। आपस में भी एक दूसरे को सब्र की दावत देते रहे और सब्र पर कायम खुद भी रहे, हक और कायम पर रहे और सब्र करने की आपस में वसीयत करते रहे और खुद भी सब्र पर रहे। यही लोग नुकसान से, घाटे से बच गए। इसके बाद सूरह मुबारक है सूरह हमज़ा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम फरमाने वाला है। हर ऐब लगाने वाले, हंसी ठट्टे करने वाले, हंसी उड़ाने वाले के लिए बड़ी खराबी है। किसी पर ऐब मत लगाओ, उसका मजाक मत उड़ाओ। जो माल को जमा करता है और उसे गिन गिन कर रखता है। माल को जमा करना और उसे गिन गिन कर रखना मतलब उसमें मशगूल रहना, हमेशा माल दौलत कमाने में लगे रहना, फिर उसको गिन कर बढ़ाने की कोशिश करना कि मेरे पास 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ये करते रहना। तो इसी में लगे रहना। इसके लिए फरमाया कि जो माल जमा करते हैं और उसे गिन गिन कर रखते हैं, मतलब पूरी तरह पूरे वक्त माल और दौलत और दुनिया में लगे रहते हैं, उनके लिए ये बात आई कि जो लोग हंसी उड़ाएं, मजाक उड़ाएं, किसी की बुराई करें, ऐब लगाएं, किसी पे जानबूझकर ऐब ना लगाएं, गलती से भी ऐब ना लगाएं, है ना, और फिर ख्याल करता है कि उसका माल उसके पास हमेशा रहेगा। एक खराबी ये भी बताई गई कि कुछ लोग समझते हैं कि माल से सब कुछ हो जाएगा, दौलत से सब कुछ हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, वह जरूर हुतमा में फेंका जाएगा। हाँ, फेंका जाएगा, हुतमा में फेंका जाएगा, जो उसको रोंद डालेगी। आपको क्या मालूम कि हुतमा क्या है? अब ये आम इंसान को पता ही नहीं कि हुतमा क्या है। तो अल्लाह ताला ने खुद बोला कि आपको क्या मालूम कि हुतमा क्या है? वह अल्लाह की भड़काई हुई आग है। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब कयामत के दिन, बरोज़ कयामत, दोजक में जो लोगों को भेजा जाएगा उनको एक बहुत भड़कती हुई आग में फेंका जाएगा। वो आग बताया जाता है कि दुनिया की आग से 1000 गुना खतरनाक और भड़कती हुई होगी। तो उसमें फेंक दिया जाएगा ऐसे लोगों को, जो लोग इस तरह से होंगे जिनके बारे में ऊपर बताया गया। इन लोगों का को अजाब ये होगा कि सबसे पहले इनको हुतमा में फेंक दिया जाएगा। वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों की खबर ले डालेगी, मतलब इंसान को हिला डालेगी। बेशक वो उन पर चारों तरफ से बंद कर दी जाएगी, मतलब उसको घेर लेगी, इंसान बच नहीं पाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। उस आग से कोई बच नहीं पाएगा, पूरी तरह से उसको घेर लेगी और लंबे लंबे सुतून में भेज दिया जाएगा। उसको ऐसी जगह फेंका जाएगा जो बहुत लंबे गहरे सुतून, मतलब पिलर टाइप होंगे, वहां उसे फेंक दिया जाएगा, जहां से वो बाहर नहीं आ सकता, बच नहीं सकता। अगली सूरह मुबारक सूरह फील। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम फरमाने वाला है। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या बर्ताव किया?
ہے نا, مکہ معظمہ میں کعبۃ اللہ پر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا, کس طرح سے ان سے اپنے گھر کو اور امت کو بچایا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا, کیا اللہ نے ان کی تدبیر کو مٹی میں ملا کر ان کے دعوے کو ناکام نہیں بنا دیا. مطلب انہوں نے جو بھی کوشش کی تھی ہاتھیوں کے جھنڈ سے جو حملہ کیا تھا, اس کو پوری کوشش کو اللہ نے مٹی میں ملا دیا, مطلب انہیں ہرا دیا. اور اللہ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے. اب اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے اپنے گھر کی, اپنے کعبہ کی حفاظت کے لیے پرندے بھیجے, پرندوں کے جھنڈ آ گئے, اور پرندوں نے ان پر ایسے پتھروں کا پتھراؤ کیا جو پکی ہوئی مٹی سے بنے تھے. اب وہ پتھر لے کے آئے تھے اللہ کے حکم سے, اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے, اپنی چونچ میں پتھر لے کے آئے تھے, اور جب وہ پتھر مارتے تھے تو گولی کی طرح لگتے تھے وہ پتھر دشمنوں کو اور ہاتھیوں پر. تو ان پر وہ پتھراؤ کیا گیا, پھر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح برباد کر ڈالا. اس پتھروں سے اس طرح حالت ان کی ہو گئی جیسے گولی اور توپ لگی ہو ان پر, اور وہ بھوسا بن گئے, مطلب تہس نہس ہو گئے, دشمنوں کو نیست نابود کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے. قریش کو سفر میں الفت کا سہارا دیا گیا. قریش کو سفر میں الفت کا سہارا دیا, مطلب ان کو آسانی دی گئی, ان کے لیے آگ جلانا ان کو سکھایا گیا, آگ کا کس طرح سے آگ کا استعمال کیا جاتا ہے یہ سکھایا گیا. ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر میں بڑی سہولت حاصل ہوئی, ہے نا. انہوں نے گرمی اور سردی کے سفر بڑا آسانی سے کر لیا, ان کو عقل اور صلاحیت سے نوازا, اس سے وہ سہولت حاصل کی انہوں نے. مطلب پورا علم اللہ تعالیٰ نے دیا قریش کو. قریش کا جو جتھا سفر کے لیے نکلتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ علم سے نوازا. اب ان کے لیے فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ ان پر لازم ہے کہ ان کو اس کعبہ کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے. اب جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں ایک ایگزامپل دیا, ایک ہنٹ دی ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کچھ خوبی نعمت دیتا ہے, کچھ عقل صلاحیت دیتا ہے, کچھ اس کو آسانی دیتا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے, اس کی عبادت کرے. اس لیے فرمایا کہ ان پر لازم ہے کہ ان کو اس کعبہ کے مالک کی, کعبہ اللہ کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے, مطلب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور ان کو خوف سے بچا کر امن دیا. اب وہ جب بھوکے تھے تو ان کو کھانا دیا, پھل دیے, ہے نا, اور ان کو خوف سے بچا لیا, مطلب ان کو حملے ہونے کے خوف سے بچایا, ان کی مدد کی. اس کی بہت لمبی تفسیر ہے, لیکن ہم یہاں بھی لفظ بلفظ ترجمہ سمجھ رہے ہیں, چھوٹا سا مفہوم سمجھ رہے ہیں. ان کو خوف سے بچا کر امن دیا, مطلب ان کو سکون, اطمینان اور امن میں ڈالا, تمام پریشانیوں سے ان کو بچا لیا. تب ان کے پہ لازم کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. ایک اور سورہ مبارکہ سورہ معون میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے. کیا تم نے اس کو دیکھا نہیں جو انصاف کے دن کو جھٹلاتا ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے ایسے انسان کو جو ایمان نہیں لاتا اور بات کو جھٹلاتا ہے. بس یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے. اس کی دوسری خصوصیات دوسرا کیا بتایا, ایک تو وہ انسان جو انصاف کے دن مطلب کہ قیامت پر بروز محشر پر ایمان نہیں لاتا. یتیم کو دھکا دیتا ہے, مطلب کہ جو لوگ یتیموں کو دھکا دیتے ہیں, ان کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں. اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا. ایک برائی یہ بتائی گئی جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں اور کسی دوسرے کو اس کی ترغیب بھی نہیں دیتا, مطلب لوگوں کو اچھے کام کے لیے بولتا بھی نہیں بلکہ اس کو روکتا ہے نا. لوگوں کو کھانا کھلانے سے, صدقہ خیرات کرنے سے اس کو دوسروں کو نہیں کہتا, ترغیب بھی نہیں دیتا. اور پھر ان نمازیوں کے لیے بھی خرابی ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ, ہمیں یہ بات بہت دھیان سے سننا پڑنا چاہیے کہ ان نمازیوں کے لیے بھی خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں. اب کس طرح سے بے خبر ہے, 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہے, ادا نہیں کرتے, چھوڑ دیتے, دھیان نہیں دیتے, ہے نا. تو نمازوں کو ادا کرنا ہے, مقررہ وقت پر ادا کرنا ہے, اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو معاف فرمائے. نمازوں کی خبر رکھنا, اس سے بے خبر نہیں ہونا ہے. جو دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں, کچھ لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں, دوسروں کو دکھانے کے لیے اچھا عمل کرتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, دوسروں کو دکھانے کے لیے شو آف کرتے ہیں, تو ان کے لیے بھی اچھی بات نہیں, اچھا بدلہ نہیں ہے. چاہے وہ نیک عمل کریں یا نماز پڑھیں, اور ان کا مقصد اگر دوسروں کو دکھانا ہے تو اس میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے لیے بھی اچھا بدلہ نہیں ہے.
اور استعمال کرنے کی چیز کوئی ان سے تھوڑی دیر کے لیے مانگے تو نہیں دیتے. کوئی آپ کا پڑوسی، آپ کا رشتہ دار کچھ وقت کے لیے کچھ تھوڑی سی چیز مانگ لے تو اگر آپ کی استطاعت ہے یا آپ کی کیپیسٹی ہے تو آپ اسے ضرور دیں، کیونکہ کسی کی مدد کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا صدقہ ہے. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو آپ سے استعمال کے لیے کوئی مانگتا ہے تو اس کو ضرور دے دیا کریں. یہ بھی ایک کوشش کریں. ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان سب کے لیے خرابی ہے جو یہ کام کرتے ہیں اور اچھی باتوں پہ عمل نہیں کرتے. پھر سورہ مبارکہ سورہ کوثر، یہ بھی سب سے زیادہ قرآن مجید میں جو آئی ہے، اس کو نماز میں پڑھی جاتی ہے سورہ کوثر کو بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی بہترین سورہ مبارکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کیا گیا، کیا مقام ہے دنیا اور آخرت میں. اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے جو اس میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرما رہا ہے. اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں سے ان کے صاحبزادوں کا جب انتقال ہو گیا تو لوگوں نے ان کے لیے باتیں بنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی نام لیوا نہ بچے گا، کوئی ان کو یاد نہیں کرے گا، کوئی ان کی باتیں نہیں کرے گا، کوئی ان کا کوئی نام لیوا نہیں بچا ہے، سب لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت سورہ مبارکہ نازل کی ہے جس میں ان کو تسلی دی گئی اور ان کو ہمت دی گئی اور ان کا مرتبہ و مقام انہیں بھی بتایا گیا اور ان کے ذریعے پوری امت کو بتایا گیا. اور جو لوگ ان پر طنز کستے تھے استغفر اللہ، انہیں بھی ان کی اوقات یا ان کی حالت بتائی گئی کہ تمہارا کیا حال ہوگا. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. بے شک ہم نے آپ کو کوثر مطلب حوض کوثر سے نوازا. اب جنت کی ایک نہر ہے، ایسا بتایا جاتا ہے کہ جنت کی ایک نہر ہے اور حوض کوثر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نواز دیا گیا. مطلب اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک ہوں گے، آپ اس پہ کھڑے رہیں گے. آپ کے انڈر میں وہ پوری نہر ہوگی، حوض کوثر پوری نہر ہوگی. ایک جگہ ہے جہاں کوثر کا پانی سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے. تو یہ سارے نبیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مرتبہ دیا کہ آپ کے انڈر میں، آپ کے ادھیکار میں یہ حوض کوثر رہے گا، ہے نا. ہم لوگ قرآن مجید میں جب عربی میں پڑھتے ہیں انا آتینا کل کوثر، انا آتینا کل کوثر، تو یہ سورہ مبارکہ ہم بار بار نماز میں پڑھتے ہیں جس کا ہمیں معنی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیوں نازل کی گئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو سبق سکھانے کی کہ آپ کو ہم نے حوض کوثر سے نوازا. بے شک اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. اللہ تعالیٰ نے کیا بولا کہ آپ تو نماز میں مشغول رہو اور قربانی کرتے رہو. مطلب نماز کے ساتھ ساتھ قربانی کا بھی حکم آیا ہے. دیکھیے قربانی کی بھی عظمت بتائی گئی ہے، قربانی کتنی ضروری یہ بھی بتایا گیا کہ بے شک آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کیا کرو. اب قربانی جانور کی بھی ہوتی ہے، قربانی دوسرے لفظوں میں اپنی خواہشوں کی بھی ہوتی ہے نا. تو اس کو بھی ایک قربانی کہا جاتا ہے کہ اپنی نفس میں اپنی خواہشوں کو قربان کرنا، اللہ کی راہ میں اپنے ضرورتوں کو قربان کر دینا اللہ واسطے. تو بہت سارے ہم اس کے ترجمہ اور مفہوم نکل سکتے ہیں. بے شک اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. پھر فرمایا بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام اور بے نشان ہو جائے گا. مطلب بہت اچھی بات بولی کہ جو آپ پہ طنز کر رہے ہیں استغفر اللہ، جو آپ کا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی نام لیوانا بچے گا تو ہم اس کو ہی کاٹ دیں گے، اس کا ہی کوئی نام لیوانا بچے گا. اور بے شک ایسا ہی ہوا. آج اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، ماننے والے تو کروڑوں ہیں، لیکن ان کے دشمنوں کو آپ کوئی یاد نہیں کرتا. جن لوگوں نے آپ پہ کو پریشان کیا تھا، دکھی کیا تھا، آج ان کا کوئی نام لیوانا بچا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی فرما دیا تھا کہ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و بے نشان ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ لیکن کتنی اچھی بات اس میں کہی گئی. اب سورہ کافرون، سورہ کافرون میں فرمایا اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. صاف صاف کہہ دو اے انکاری لوگوں، جن کی تم پوجا کرتے ہو میں کبھی ان کی عبادت نہیں کرتا. مطلب جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو. اور سن لو کہ میں کبھی ان کی عبادت کرنے والا نہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو یا جنہیں تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو. اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنا نہیں چاہتے، ہے نا. مطلب تمہارا رب الگ ہے، میرا رب الگ ہے. تم کسی اور کو رب مانتے ہو، استغفر اللہ نعوذ باللہ، میں اس کو رب نہیں مانتا اور تم میرے رب کو نہیں مانتے. تو
پھر فرمایا آخری میں بس اب تمہارے لیے تمہارا رب ہے، تمہارا دین ہے، اور میرے لیے میرا دین ہے نا. میں اپنے دین پہ قائم اور دائم ہوں، میرے لیے اپنا دین ہے نا. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے. اس کے بعد سورہ نصر شروع. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے. جب اللہ کی مدد آئی اور کامیابی ملی، جب اللہ کی مدد آئی اور کامیابی ملی اور تم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیا کہ انسانوں کی فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتی جا رہی ہے. اب یہ آخری کا قصہ ہے، جب لوگ ایمان لانے لگے، اسلام کو سمجھ لیا، حق کی دعوت کو پہچان لیا. اللہ کے کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگوں نے دین قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہونے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم نے دیکھ لیا کہ کیسی مدد آئی اور تمہیں کیسی کامیابی ملی. اب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ فوج در فوج مطلب جتھے کے جتھے لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں. یہ ایک خوشخبری دی اور اس طرح سے واضح کیا. بس اپنے رب کی حمد بیاں کرتے رہو، بس اپنے رب کی حمد یعنی کہ تعریف، نماز ادا کرتے رہو اور تسبیح بیان کرو اور اللہ کا ذکر کرو. اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کرو مطلب نماز اور ذکر اذکار کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو اور اس سے مغفرت مانگو، اور اس سے مغفرت مانگو اور اس سے دعا کرو. اور بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا اور قبول کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا. بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا. یہ سورہ مبارکہ آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں نازل کی گئی تھی، جب دین پوری طرح سے پھیلنے لگا اور لوگ خوب جتھے کے جتھے نمبر آف گروپس میں بڑے بڑے بھیڑ کے بھیڑ لوگ اسلام قبول کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے خوشخبری بھی دی گئی اور ایک نشاندہی بھی ہوئی کہ اب آپ کا کام پورا ہو رہا ہے نا، آپ اپنا کام میں مکمل ہو گیا، اپنا کام پورا کر لیا. تب یہ بتایا گیا کہ اب اللہ کی سے نماز پڑھو، ذکر اذکار کرو، خوب توبہ کرو اور وہ خوب معاف کرنے والا ہے نا. پھر سورہ لہب. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک اور برباد ہو گیا. اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہ آیا. استغفر اللہ. اس کا مال، اس کی اولاد اس کے کچھ کام نہ سکی. یہ بھی بتا دیا، ظاہر کر دیا. وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا، اسے دوزخ میں پھینکا جائے گا اور اس کی عورت بھی اس کا ایندھن اٹھائے پھرے گی دوزخ کا، کھجور کی چھال کی طرح. جو بتایا آگے بتایا ہے کہ اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی پڑی ہوگی، مطلب بہت پریشان ہوگی، کتنی تیز چبھنے والی چھال ہوگی اس کی گردن میں ڈال دی جائے گی. مطلب ابو لہب بھی دوزخ میں جائے گا، اس کا مال دولت کوئی کام نہ سکے گا اور اس کی عورت بھی اس کے ساتھ جو ساتھ دیتی تھی اس کی، وہ بھی دوزخ میں پھینک دی جائے گی اور اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی پڑی ہوگی. استغفر اللہ. پھر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد جس کو ہم بولتے ہیں ہے نا. قل هو اللہ کی جو سورت ہے سورہ اخلاص، اس کا نام سورہ اخلاص ہے نا. تو سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. کیا فرمایا سب سے پہلے؟ کہ اللہ ایک ہے اور اکیلا ہے. آپ سب کو فرما دو اللہ بے نیاز ہے اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نا. جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہے یا وہ کسی کی اولاد ہے، تو نعوذ باللہ ایسا کچھ نہیں. اس کی کوئی اولاد نہیں. کسی نبی کو بھی کچھ غلط لوگوں نے ایک نبی کو ان کی اولاد مان لیا، نعوذ باللہ. تو وہ لوگ بھی غلط ہیں، ان کا عقیدہ غلط ہے کہ وہ اللہ کی اولاد ہیں. تو یہاں صاف واضح طور پر فرما دیا کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے برابر کا کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں. پھر سورہ فلق. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. سورہ فلق بھی بار بار پڑھی جاتی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دو کہ میں صبح کے پیدا کرنے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا سکھایا گیا ہے. اس کی پیدا کی ہوئی تمام مخلوق جاندار اور بے جان کے شر سے بچنے کے لیے، مطلب بری چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ اتاری، نازل کی اور سکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اور آیت الکرسی پڑھ کر، سورہ فاتحہ پڑھ کر صبح اور شام، رات، دن میں، رات میں سوتے وقت اس کو اپنے آپ پر پڑھ کر، دم کر پھونک کر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روزانہ پڑھتے تھے. اور اس لیے مفسرین اور
मुहद्दिसीन और उलमा किराम बताते हैं कि इनको सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़कर कुल चारों कुल और सूरह फातिहा और आयतल कुर्सी पढ़कर अपने आप पर दम करना चाहिए, है ना। इस तरह से रुकिया शरिया भी किया जाता है। तो ये सब बातें इस पे तर्जुमे से हमें समझ में आ रही हैं कि अल्लाह ताला से पनाह मांगो, उसकी पैदा की हुई तमाम मखलूक जानदार और बेजान के शर से, मतलब उनकी तकलीफ देने वाली चीज़ों से बचने के लिए, और अंधेरी रात के शर से जब वो सिमट कर छा जाए। रात में जो नुकसानात होते हैं, है ना, इंसान पर जो परेशानी आती है रात में, उससे बचने के लिए, और गंडों पर फूंक मारने वालियों के शर से। उस वक्त कुछ लोग कुफरिया कलिमात पढ़कर शैतानी हरकतें कर कर गंडों पर फूंक मारते थे और उस पर लोगों को नुकसान पहुंचाते थे। तो उस पर फूंक मारने वालियों के शर से, मतलब उनकी बुराई से, उनसे नुकसान होने से अल्लाह ताला की पनाह मांगता सूरह फलक में इंसान। और हसद करने वालों के शर से, जब वो हसद करें, लोग जलन रखते हैं, हसद करते हैं, उससे बचने के लिए भी सूरह फलक पढ़ी जाती है। सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ी जाती है। तो इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, इसका तर्जुमा यह है कि हम सब चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगे, इस कलिमात के जरिए अल्लाह से मदद मांगे। हसद करने वालों से, जलने वालों से बचने के लिए भी सूरह पढ़ें, है ना। तो हसद करने वाले से, उसके शर से जब वो हसद करे। इसी तरह सूरह नास भी इसलिए पढ़ी जाती है। सूरह नास का तर्जुमा है, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम फरमाने वाला है। कह दो मैं इंसान के रब की पनाह में आया। यहाँ भी अल्लाह ताला से पनाह मांगी जा रही है। देखो इनमें सब असल में यहाँ अल्लाह की पनाह मांगना, अल्लाह से दुआ करना है। कह दो मैं इंसानों के रब की पनाह में आया, मैं इंसानों के बादशाह की पनाह में आया, मैं तमाम इंसानों के माबूद की पनाह में आया, वसवसा डालकर छुप जाने वाले शैतान के शर से। अब शैतान का काम क्या है? हमें वसवसा डालता है ना, हमें बरगलाता, हमें भटकाता है, अल्लाह की याद से दूर करता है। तो ये पढ़ना है और ये पढ़कर अपने आप पर दम भी करना है। इससे अल्लाह ताला अपनी पनाह में लेता है और इसका फायदा होता है। तो वसवसा डालकर छुप जाने वाले शैतान के शर से बचने के लिए मैंने अल्लाह का सहारा हासिल कर लिया। ये तर्जुमा, जो लोगों के सीनों में वसवसा डाले, बुरे ख्याल डाले, वहम डाले, डर गम खौफ डाले, है ना, उसको भटका दे, तरह तरह के उसको ख्याल आए, वहम आए, तो इन सब से बचने के लिए जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है, फिर वह जिन्नातों में से हो या इंसानों में से। अब ये शैतान जो है जिन्नात है, तो जिन्नात भी ये काम करते हैं और कुछ इंसान भी ये काम करते हैं। कुछ इंसानों में भी ये काम होता है, ये खसलत होती है जो शैतान के और जिन्नातों के रास्ते पे चलते हैं या उनसे जुड़े होते हैं, वो लोग भी ये काम करते हैं। तो फिर वह जिन्नातों में से हो या इंसानों में से, मैं उनके शर से बचने के लिए अल्लाह की पनाह में आया। ऐसा हमें बोलते हैं, हम ऐसा इसको बोलते हैं अरबी में। उसका तर्जुमा ये है कि मैं पनाह में आया अल्लाह ताला के शैतानों से, जिन्नातों से और इंसानों से जो बुरे काम करते हैं, वो मुझे नुकसान पहुंचाते हैं। उन सब से बचने के लिए मैं अल्लाह ताला की पनाह में आया। ये सूरह नास का तर्जुमा है और मफहूम है। तो अल्लाह के करम से हमने कोशिश की कि 16 सूरतें जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती हैं नमाज में अक्सर, और हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, उनका तर्जुमा समझने की। अल्लाह ताला कुछ गलती हो तो उसे माफ़ फरमाए और इन सब पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब पे अपने रहम करम का मामला अता फरमाए। दुनिया और आखिरत की तमाम आसानी, बरकतें और रहमत नाजिल फरमाए। हमें शैतान के शर से बचाए, जिन्नात के शर से बचाए और बुरी बलाओं से बचाए, नजर बद से बचाए, हसद और जलन से बचाए। हम सब पे अपना रहम करम फरमाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हम सबको हर दुख तकलीफ, रंज गम सदमे, लाइलाज बीमारी, बुरी बीमारी से, इस वबा से हम सब की, तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत अता फरमाए। इसको बैठने को कबूल फरमाए, हमारे इस कोशिश को कबूल फरमाए और हमारी नेकियों को कबूल फरमाए, हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए और तमाम नेकियों और नेक कामों के सदक़े और तुफ़ैल में तमाम हमारे मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। तमाम उम्मत मुस्लिमा को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में हम सबकी मग़फ़िरत अता फरमाए। हम सबको दोज़ख के अज़ाब से बचाए। हम सबको जन्नत में बेहतरीन मुकाम अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए, नेमतें अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए और हम सबको हर दुख तकलीफ से, बुरी बलाओं से, बुरी परेशानियों से, हम सबकी बुरे इम्तिहान से, मुश्किल इम्तिहान से हम सबकी हिफाजत अता फरमाए।
آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. شکریہ. اللہ حافظ.